طوبى لمن حفظ الكتاب بصدره فبدا وضيئا كالنجوم تألقا وتمثل القرآن في أخلاقه وفعاله فيه الفؤاد تعلقا وتلاه في جنح الدجى متدبرا والدمع من بين الجفون ترقرقا هذه صفات الحافظين كتابه حقا فكن بصفاتهم متخلقا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. بإذن اللہ آج کے درس نمبر 329 میں سورۃ الحدید آیت نمبر 26 سے آیت نمبر 27 تک کی شرح اور ترجمہ سماعت فرمائیں گے. تو شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ فَمِنْهُمْ مُهْتَدٍ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ. کلمت وَلَقَدْ میں حرف القاف ہے. قاف کی ادائیگی زبان کے جڑ اور تالوں کے نرم حصے سے ہے. قاف حروف التفخیم میں سے ہے تو ہم یہ حرف کو موٹی آواز میں پڑھیں گے. حرف دال پہ جزم ہے. یہاں دال کا حکم ہے قلقلہ. قلقلہ کا معنی ہے حرف ساکن کو ہلانا، تو ہم حرف دال کو ہلاتے ہوئے یہ کلمہ کو پڑھیں گے. وَلَقَدْ. کلمت ارسلنا میں حرف را کا حکم ہے تفخیم، تو ہم حرف را کو موٹی آواز میں پڑھیں گے اور لام ساکن کو ظاہر کریں گے. کلمت نوحن میں حرف الحا ہے. حا کی ادائیگی حلق کے درمیان والے حصے سے ہے کیونکہ اس پہ تنوین زبر ہے. پھر حرف الواو آتا ہے کلمت و ابراہیمہ. واو حروف الادغام بغنہ میں سے ہے. ادغام کا معنی ہے حرف کو حرف میں داخل کرنا، تو ہم تنوین کو واو میں ملا کے غنہ اور تشدید کے ساتھ یہ حکم کو ادا کریں گے. نوحا و ابراہیم. کلمت ابراہیمہ میں حرف البا پہ جزم ہے کیونکہ با بھی حروف القلقلہ میں سے ہے، تو ہم یہ حرف کو ہلاتے ہوئے یہ کلمہ کو پڑھیں گے. حرف را کی حرکت ہے زبر. یہاں را کا حکم ہے تفخیم، تو ہم حرف را کو موٹی آواز میں پڑھیں گے کیونکہ اس پہ کھڑا زبر ہے، تو یہاں مد الف ہے. مد الف میں پیچھے والے حرف کا حکم لیتے ہیں تفخیم میں اور ترقیق میں، تو کیونکہ اس کے پہلے حرف را کا حکم ہے تفخیم تو ہمیں مد الف کو بھی بھاری آواز میں ادا کرنا ہے. ابراہیم. کلمت وجعلنا میں عین کی ادائیگی حلق کے درمیان والے حصے سے ہے. حرف اللام پہ جزم ہے تو ہم لام کو ظاہر کریں گے. کلمت ذریتہما میں حرف دال کی ادائیگی زبان کے سر اور اوپر کے دانتوں کے اندرونی کناروں سے ہے. حرف را پہ تشدید ہے تو ہم 2 حرف کے برابر را کو پڑھیں گے کیونکہ تشدید کی اصلیت 2 حرف ہے. جیسا کہ یہاں حرف را ہے تو یہ 2 را ہے، را ساکن اور را متحرک. اور کیونکہ تشدید زیر کا ہے تو ہمیں حرف را کو پتلی آواز میں پڑھنا ہے. یا کو بھی تشدید سے پڑھیں گے. تا اور ہا کے نیچے زیر ہے تو ہمیں یہ دونوں زیر کو ظاہر کرنا ہے. ذریتہما. کلمت النبوہ میں حرف نون کو 2 حرف کے برابر پڑھیں گے کیونکہ اس پہ تشدید ہے. کلمت فمنہم کے آخری میں میم ساکن ہے. پھر حرف المیم آتا ہے کلمت مہتد. یہاں حکم ہے ادغام متماثلین صغیر، تو ہم میم ساکن کو دوسرے میم میں ملا کے ایک ہی میم غنہ اور تشدید کے ساتھ پڑھیں گے. فَمِنْهُمْ مُهْتَدٍ. کلمت مہتد کے آخری میں حرف دال ہے. اگر ہم یہ کلمہ پہ رکے تو دال پہ جزم سے رکیں گے، لہذا ہمیں دال کو قلقلہ سے پڑھنا ہے. مہتد. اور ہم کلمت مہتد کو پوری آیت کے ساتھ ملا کے پڑھے تو کیونکہ اس کے نیچے تنوین زیر ہے. پھر حرف الواو آتا ہے کلمت وکثیر، اور واو حروف الادغام بغنہ میں سے ہے، تو ہم یہ حکم کو غنہ اور تشدید کے ساتھ ادا کریں گے. مہتد وکثیر.
کلمت کثیر میں حرف تھا کی ادائیگی زبان کے سر اور اوپر کے دانتوں کے اندرونی کناروں سے ہے۔ آخری میں حرف را پہ تنوین پیش ہے۔ پھر حرف المیم آتا ہے کلمت منہم، میم حروف الادغام بغنہ میں سے ہے تو ہم یہ حکم کو غنہ اور تشدید کے ساتھ ادا کریں گے۔ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ۔ کلمت فاسقون میں حرف القاف ہے تو ہم یہ حرف کو موٹی آواز میں پڑھیں گے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ فَمِنْهُمْ مُهْتَدٍ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ ثم قفينا على آثارهم برسلنا وقفينا بعيسى ابن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون۔ کلمت ثم میں حرف المیم پہ تشدید ہے تو ہم 2 حرف کے برابر میم کو پڑھیں گے۔ کلمت قفینہ میں فا کی تشدید کو ظاہر کرنا ہے۔ کلمت علا میں لام کے بعد کھڑا زبر ہے اور اس پہ مد کا علامہ ہے۔ یہ مد جائز منفصل ہے۔ مد جائز منفصل کا معنی ہے کہ حرف المد پہلے کلمہ کے آخری میں ہو اور اس کی وجہ جو کہ حمزہ ہے وہ دوسرے کلمہ کے شروعات میں آئے۔ اس مد میں ہم اپنی آواز 2 سے 4 مد کے برابر لمبی کریں گے۔ کلمت آثارہم میں الف پہ کھڑا زبر ہے، پھر تھا کے بعد بھی مد الف ہے۔ ہم یہ دونوں مد کو برابر سے ادا کریں گے اور حرف را کو پتلی آواز میں پڑھیں گے۔ آثارہم۔ آخری میں میم ساکن ہے، پھر حرف الباء آتا ہے کلمت برسولنا۔ با حروف الاخفاء الشفوی میں سے ہے۔ اخفاء کا معنی ہے چھپا دینا، تو ہم میم ساکن کو چھپاتے ہوئے اور غنہ کے ساتھ یہ حکم کو ادا کریں گے۔ آثارہم برسولنا۔ کلمت برسولنا میں حرف را کو موٹی آواز میں پڑھیں گے۔ لام کے نیچے زیر ہے تو ہمیں زیر کو ظاہر کرنا ہے۔ کلمت ابن کی شروعات میں الف ہے لیکن یہ حمزۃ وصل ہے تو ہم حمزہ کو ظاہر نہیں کریں گے۔ کلمت پہ عیسیٰ کے بعد حرف الباء کو پڑھیں گے، کیونکہ یہاں با پہ جزم ہے تو یہاں با کا حکم ہے قلقلہ، لہذا ہم یہ حرف کو ہلاتے ہوئے یہ کلمہ کو پڑھیں گے۔ بعیسیٰ ابن۔ کلمت مریمہ میں حرف را کو موٹی آواز میں پڑھنا ہے۔ کلمت وآتیناہ میں الف پہ کھڑا زبر ہے تو یہاں مد الف ہے تو ہم مد الف کو ظاہر کریں گے۔ وآتیناہ۔ کلمت الانجیل میں نون ساکن ہے، پھر حرف الجیم ہے۔ جیم حروف الاخفاء میں سے ہے تو ہم یہ حکم کو غنہ کے ساتھ ادا کریں گے۔ الانجیل۔ کلمت قلوبی میں حرف الباء کے نیچے زیر ہے لہذا ہمیں زیر کو ظاہر کرنا ہے۔ کلمت اتبعوہ کی شروعات میں حمزہ وصل ہے تو ہم حمزہ کو ظاہر نہیں کریں گے۔ کلمت الذین کے بعد حرف التا کو پڑھیں گے۔ تا پہ تشدید ہے لہذا ہمیں 2 حرف کے برابر یہ کلمہ کو پڑھنا ہے۔ الذین اتبعوہ۔ کلمت رأفہ میں را کو موٹی آواز میں پڑھیں گے۔ الف پہ حمزہ ہے تو ہمیں جزم کو ظاہر کرنا ہے۔ آخری میں تا پہ تنوین زبر ہے، پھر حرف الواو آتا ہے کلمت ورحمہ۔ واو حروف الادغام بغنہ میں سے ہے تو ہم یہ حکم کو غنہ اور تشدید کے ساتھ ادا کریں گے۔ رأفۃ ورحمہ۔ کلمت ورحمہ میں حا ساکن ہے لہذا ہمیں حا کو ہمزے سے پڑھنا ہے۔ ہمزے کا معنی ہے حرف کی آواز ایسے کمزور ہو کہ اس میں پستی پائی جائے، تو ہم یہ کلمہ کو ایسے پڑھیں گے۔ ورحمہ۔ کلمت ورہبانیہ میں ہا ساکن کو ظاہر کرنا ہے،
حرف الیا پہ تشدید ہے تو ہم 2 حرف کے برابر یا کو پڑھیں گے۔ حرف تا کی حرکت ہے تنوین زبر، اور تنوین کے اصلیت نون ساکن ہے، اور کلمت ابتدعوها کی شروعات میں الف ہے، لیکن یہ حمزۃ وصل ہے اور یہ الف ساکن ہے، تو کیونکہ قرآن میں 2 حرف ساکن ساتھ میں نہیں پڑھے جاتے، لہذا ہم تا کے تنوین کو جو کہ نون ساکن ہے اسے زیر سے پڑھ کے کلمت ابتدعوها کو پڑھیں گے۔ وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا، کلمت ابتدعوها میں حرف البا پہ جزم ہے تو ہمیں با کو قلقلہ سے پڑھنا ہے، تا پہ اور دال پہ زبر ہے تو ہم یہ دونوں زبر کو ظاہر کریں گے۔ وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا، کلمت کتبناہا میں با کے جزم کو ظاہر کریں گے اور اسے قلقلہ سے پڑھیں گے، کتبناہا۔ کلمت ابتغاء میں حرف الغین کے ادائیگی حلق کے اوپر والے حصے سے ہے، غین حروف تفخیم میں سے ہے، تو ہم یہ حرف کو موٹی آواز میں پڑھیں گے کیونکہ اس کے بعد مد ہے، اور مد الف میں پیچھے والے حرف کا حکم لیتے ہیں، تفخیم میں اور ترقیق میں، تو ہمیں یہ مد کو بھی بھاری آواز میں ادا کرنا ہے۔ یہ مد واجب متصل ہے۔ مد واجب متصل کا معنی ہے کہ حرف المد اور اس کی وجہ جو کہ حمزہ ہے دونوں ایک ہی کلمہ میں ہوں۔ اس مد میں ہم اپنی آواز 4 مد کے برابر لمبی کریں گے۔ کلمت رضوان میں حرف الضاد ہے، ضاد کے ادائیگی زبان کے کروٹ اور اوپر کے داڑھوں کی جڑ سے ہے، ضاد حروف تفخیم میں سے ہے، تو ہم یہ حرف کو موٹی آواز میں پڑھیں گے، اور کیونکہ یہاں ضاد ساکن ہے تو ہمیں ضاد کو ظاہر بھی کرنا ہے۔ آخری میں نون کے نیچے زیر ہے، لہذا لفظ الجلالہ کے لام کا حکم ہے ترقیق، تو ہمیں حرف اللام کو پتلی آواز میں پڑھنا ہے، رضوان اللہ۔ کلمت رعوها میں را ہے پھر حرف العین ہے، تو ہم یہ دونوں حرف کو ظاہر کریں گے اور دونوں کو زبر سے پڑھیں گے۔ کلمت حقہ میں حرف القاف کو موٹی آواز میں پڑھنا ہے اور اسے تشدید سے پڑھیں گے۔ کلمت فآتینا میں الف پہ کھڑا زبر ہے تو ہمیں مد الف کو ظاہر کرنا ہے۔ کلمت اجرہم میں حرف الجیم پہ جزم ہے کیونکہ جیم بھی حروف القلقلہ میں سے ہے، تو ہم یہ حرف کو ہلاتے ہوئے یہ کلمہ کو پڑھیں گے، اجرہم۔ کلمت کثیرن کے آخری میں را پہ تنوین پیش ہے، پھر حرف المیم ہے کلمت منہم، یہاں حکم ہے ادغام بغنہ، تو ہم یہ حکم کو غنہ اور تشدید کے ساتھ ادا کریں گے، وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ۔ کلمت فاسقون میں حرف القاف کو موٹی آواز میں پڑھنا ہے۔ اب آپ ان آیتوں کی تلاوت تجوید کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ فَمِنْهُمْ مُهْتَدٍ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ ثُمَّ قَفَّيْنَا عَلَى آثَارِهِمْ بِرُسُلِنَا وَقَفَّيْنَا بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رعايتها فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون۔ اور ہم نے نوح اور ابراہیم کو پیغمبر بنا کر بھیجا اور ان کی اولاد میں پیغمبری اور کتاب کے سلسلے کو وقتاً فوقتاً جاری رکھا، سو بعض تو ان میں سے ہدایت پر ہیں اور اکثر ان میں سے نافرمان ہیں۔ پھر ان کے پیچھے انہی کے قدموں پر اور پیغمبر بھیجے اور ان کے پیچھے مریم کے بیٹے عیسیٰ کو بھیجا اور ان کو انجیل عنایت کی، اور جن لوگوں نے ان کی پیروی کی ان کے دلوں میں شفقت اور مہربانی ڈال دی،
اور ترک دنیا والی نئی بات تو خود انہوں نے نکال لی، ہم نے ان کو اس کا حکم نہیں دیا تھا، مگر انہوں نے اپنے خیال میں اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے آپ ہی ایسا کر لیا تھا، پھر جیسا اس کو نبھانا چاہیے تھا نبھا بھی نہ سکے۔ پس جو لوگ ان میں سے ایمان لائے ان کو ہم نے ان کا اجر دیا، اور ان میں بہت سے نافرمان ہیں۔ آج کا ہمارا درس یہیں ختم ہوتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔